بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں سینئر صحافی عیسیٰ نقوی صاحب۔ نقوی صاحب، آج وزیر اعظم نے حاتم طائی کی قبر پر لات ماری ہے، تو واقعی ان کے جو فیصلے ہیں کفایت شعاری، تنہائی چھوڑنے، مراعات نہ لینے اور سادگی کی طرف جانے والے فیصلے کو، اس سے قومی خزانے کو کوئی فائدہ ہوگا؟ مہنگائی پہ کنٹرول بھی ہوگا؟ دیکھیں، سوالات بڑے اہم ہیں اس میں کہ یہ جو کڑوا گھونٹ ہے یہ کس کے کہنے پہ بھرا. لیکن میں بالکل شروع میں آج 23 فروری ہے اور 22 فروری گزشتہ روز میں دیکھ رہا تھا، کچھ تصاویر میرے سامنے آئیں. تو 22 فروری 2022 ارشد شریف صاحب جو ہیں ان کی ایک تصویر سامنے آئی جس میں ان کو کیک ضمیر حیدر صاحب کھلا رہے ہیں اور وہ ماسکو کی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ ایئر اسی ٹائم پر عمران خان صاحب جو ہیں وہ ماسکو کی تیاری کر رہے تھے، ماسکو جا رہے تھے، روس کے دارالحکومت. اور اس کے آفٹر میتھ میں جو کچھ ہوا وہ تو سب لوگوں کو معلوم ہے. لیکن ارشد شریف صاحب اگر آج ہوتے تو وہ 50 سال کے ہو چکے ہوتے. میں نے پھر ان کے بچوں کی تصاویر دیکھی اور یہ جو حکومت ہے نا، یہ جو پاگل بنا رہی ہے، یہ حکومت ارشد شریف کا داغ اپنے سینے پر سجا کے ایک تمغے کی طرح ہمیشہ موجود رہے گا کہ ان کے دور میں ہوا تھا، یہ ان کے دور میں ہوا تھا، کون ذمہ دار ہے. بہت سارے اس میں ظاہر ہے کہ ابہام بھی کریٹ کیے گئے، لیکن ایک بات طے ہے کرامت مغل صاحب کے حکومت وقت یہ تھے. تو سوال جو ہے وہ ظاہر ہے کہ پھر حکومت سے ہوتا ہے نا، حاکم سے ہوتا ہے سوال. آپ حاکم تھے، آپ حکمران تھے اور آپ کے دور میں یہ ہوا. پر بات کا آغاز کرتے ہیں. پاگل بنا رہے ہیں، پاگل بنا رہے ہیں، پاگل بنا کے کیا کر رہے ہیں؟ اور وہ شعر ہے نا کہ کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا. مطلب آپ پاگل بنا رہے ہیں. اب آپ کو پتہ چل گیا 2 مہینے رہ گئے، 3 مہینے رہ گئے. ظاہر ہے کہ الیکشن کی طرف تو جانا ہے، کتنا لٹکا لیں گے. اور اگر الیکشن کی طرف نہیں بھی جانا، ہٹ درمی کی انتہا کر دینی ہے، تو بھی عوام کو تو فیس کرنا ہے. تو آج آپ نے ہمیں بتایا کہ آپ کفایت شعاری مہم شروع کر رہے ہیں. مطلب اگر آپ نے یہ سٹیپ حکومت میں آنے کے بعد لیا ہوتا اور آپ ہفتہ وار اپنی کابینہ میں 4 5 لوگوں کا اضافہ نہ کر رہے ہوتے تو 85 رکنی کابینہ نہ ہوتی. آج شہباز شریف صاحب نے کیا کیا؟ کابینہ کا اجلاس. جناب کابینہ کا اجلاس رجسٹر لے کے ہیڈ ماسٹر نے جناب کہا کہ لوگ لیٹ آ رہے ہیں اور وہ آ رہے ہیں. او بھائی، آپ نے اتنی بڑی کابینہ بنائی ہے، آپ سوال کا پہلے جواب دینا کہ آپ نے یہ کیا سوچ کے اتنے آپ کی بات تللے میرے ذہن میں ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ ان کو 85 لوگوں کے نام بھی یاد ہوں گے؟ 85 لوگوں کے نام؟ دیکھیں، نام تو شاید یاد ہوں، محکمے یاد ہیں، محکمے یاد ہیں کہ اس کو کیا دیا ہے، کیسے پرفارمنس ایویلویٹ کرتے ہیں. بالکل آپ بلا کے، اب میں آپ کو بتاتا ہوں نا انہوں نے فیصلے کیا کیے ہیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ فیصلے ان فیصلوں کا مطلب کیا ہے. یہ تو بڑی سلائیڈ سب نے چلائی نا کہ لگژری گاڑیاں نہیں لیں گے، بل جیب سے ادا کریں گے، فلاں فلاں. میں 1 بائی 1 بتاتا ہوں اور پھر میں آپ کو، میرے سامنے یہ سلائیڈز کھلی ہوئی ہیں، یہ میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں اور آپ کو سمجھ آئے گی. اور یہ اگر کسی کو لگتا ہے کہ میری محبت میں، کرامت مغل صاحب آپ کی محبت میں، یا وہ گلی محلوں میں غریب جو غربا ہیں، جو اس ملک کی عام عوام ہے، وہ ان کی محبت جاگ اٹھی ہے ان کے دل میں، وہ اگر محبت جاگی ہوتی نا تو یہ فیصلہ ہوتا شروع میں. یہ سب کچھ، یہ سارے کام نہ کیے جاتے. یہ ریوڑیوں کی طرح نا ہم بانٹ رہے ہوتے یہ وزارتیں. یہ تب ہوا ہے جب IMF نے کہا ہے کہ آپ بوجھ اپنی طرف بھی منتقل کریں. آپ بتائیں نا آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کی حکومت کیا کر رہی ہے. تو یہ تو پھر آپ کو پتہ ہے نا کہ جب وہ پریشر ان کا آیا تو ان کی وجہ سے فیصلے لیا. میں چیدہ آپ کو چیزیں بتاتا ہوں. انہوں نے کیا اعلانات کیے ہیں. اعلان کیا ہے وزراء گیس بجلی کا بل اپنی جیب سے ادا کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے یہ آپ کی جیب سے ادا ہوتا تھا. بالکل ایسے ہی. یہ پہلے میری جیب سے ادا ہوتا تھا ان کا بل. یعنی وزیر مشیر کا لاؤ لشکر، ان کے بجلی اور گیس کے بل بھی ہم ادا کرتے تھے. آج یہ پتہ چلا ہے عوام کو. آگے چلیں. وزرائے مملکت اور معاونین خصوصی مراعات نہیں لیں گے. مطلب ان کے پاس خصوصی مراعات بھی تھیں. اس کے بعد چلیں جناب، تنخواہیں نہ لینے کا فیصلہ. یعنی کہ ان کی تنخواہیں بھی تھیں اور ہمیں یہ جھوٹ بول کے کہہ رہے تھے پرو بونو بیسس کے اوپر ہے، کوئی ان کے پاس وہ موجود نہیں ہے. وہ صرف آخری والے جو 5 7 تھے، کیونکہ کوئی رہ تو نہیں گیا جس کو میں نے عہدہ نہ دیا ہو. آگے اچھا، یہ تو دفاتر 7 ساڑھے 7 بجے کھولنے کی تجویز ہے. اب یہ خیر یہ پھر لمبی بحث ہے، موضوع تبدیل ہو جائے گا. بل اپنی جیب سے ادا کریں گے، تنخواہیں نہ لینے کا فیصلہ. اچھا، وزراء بیرون ملک دوروں کے لیے اکانومی کلاس میں سفر کریں گے. آپ کنٹراڈکشن دیکھیں.
تضاد دیکھیں کہ جس وقت وزیر اعظم پاکستان یہ اعلان کر رہے تھے, بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہے تھے, اس وقت پاکستان ایئر فورس کا طیارہ بلاول بھٹو زرداری کو یورپ کا ٹور کروانے کے بعد ہنگری کے ایک ایئرپورٹ پہ ٹیکسی کر رہا تھا. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں اکانومی میں سفر کریں گے, اور کیا وہ جو جہاز گیا ہے جس کے اوپر آپ سفر کرتے ہیں, جس کے اوپر آپ لندن گئے تھے بھائی سے ملنے کے لیے, جس کے اوپر آپ بٹھا کے اسحاق ڈار کو لے کر آئے تھے, یہ سب کچھ لوگوں کو بھول جائے گا. آپ پاگل بنا رہے ہیں کہ آپ کو اکانومی کا پتہ ہے, آپ نے اکانومی جو ہے وہ کلاس میں سفر کرنا ہے. یہ اکانومی کلاس میں سفر کرنے والے لوگ نہیں ہیں. آگے چلتے ہیں جناب. وزراء سے لگژری گاڑیاں واپس لینے کا فیصلہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ وزراء کے پاس لگژری گاڑیاں تھیں. آگے سرکاری ملازمین اور حکومتی اہلکاروں کو ایک سے زیادہ پلاٹ نہیں دیا جائے گا. ایک دیا جائے گا, اس کا نہیں, ایک دیا جائے گا مطلب صرف یہاں پہ نہیں نا, ایک سے زیادہ دیے جاتے تھے. یہ بھی یہ ساتھ بتائیں نا. اس کے بعد 80,000 روپے سے زائد مالیت کا تحفہ رکھنے پر پابندی ہوگی, وہ توشہ خانہ والا. تمام سرکاری تقریبات میں 1 ڈش کی اجازت ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ بیٹھتے تھے سرکاری تقریبات میں تو آپ کے جو تناول کے لیے دسترخوان موجود تھا اس پر انواع و اقسام کے مرغن غذائیں موجود ہوتی تھیں. اس کے بعد انہوں نے ایک دو اور جو ہے وہ فیصلے سنائے. ایک بڑا انٹرسٹنگ تھا جو فیصلہ تھا, وہ فیصلہ انہوں نے یہ سنایا کہ وہ افسران جو الاؤنس لیتے ہیں ٹرانسپورٹ کا, ان سے گاڑیاں واپس لی جائیں گی. یعنی کہ ہمارے پاس ایسے افسران موجود ہیں, تھے, پہلے بھی ہوں گے, لیکن پہلے خزانے کی یہ صورتحال نہیں تھی, جو نہ صرف یہ کہ جن کے پاس گاڑیاں موجود تھیں وہ ٹرانسپورٹ الاؤنس بھی لے رہے تھے. اس پہ تو آپ بتائیں کہ آپ تعدیبی کارروائی کیا کریں گے کہ وہ افسران جو کہ یہ سب کچھ لے کر رہے تھے. تو اب جب معاملہ اور گیم جو ہے وہ آ گئی ہے الیکشنئرنگ پروسیس میں, جب پتہ چل گیا ہے کہ عوام جو ہے وہ بلک کے سسک کے, آپ اندازہ لگائیں نا ایک عام بندہ بجٹ کیسے بنائے گا اپنا, کیسے اپنا گزر بسر کر سکتا ہے. اب آپ کو یہ ڈر پڑ گیا. عمران خان نے آپ کے نے کال دی ہوئی ہے, انہوں نے کہا ہوا ہے کہ دیکھیں آئیڈیل خان صاحب کے دور میں بھی نہیں تھے حالات. میں تنقید کرتا تھا, مجھے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں انہوں نے ٹیگ کر کے جب یہ سب کچھ ہوا ہے اور یہ صورتحال آئی ہے, انہوں نے کہا ہاں جی آپ بڑا کہتے تھے خان صاحب کے دور میں مہنگائی ہے, اب بتائیں. میرے سے یہ بہت زیادہ انہوں نے سوال کیا. تو اس وقت بھی یہ سب کچھ تھا, لیکن خدا کی قسم یار آپ اندازہ لگائیں کوئی تھوڑا سا آپ کے خزانے میں گنجائش تو تھی کہ ہماری تک نہیں پڑتی تھی, ادھر پڑھنی چاہیے تھی. ہماری نالائکی تھی کہ اس وقت بھی ہمیں کرتے تو تھے لیکن اس کو ایشو بنا کے نہیں کرتے تھے. صحیح, ٹھیک ہے. آج آپ کے خزانے کی صورتحال یہ ہے کہ نوز ڈائیو پر ہے. میں اگلی ویڈیو میں رکھوں گا اپنے جو سننے والے ہیں, دیکھنے والے ہیں, کہ میں نے ہمیشہ دیکھا انڈیا کے اوپر بہت زیادہ سبجیکٹس پہ اوپر بات کی. انڈیا پاکستان کے حوالے سے اچھے جذبات نہیں رکھتا. انڈیا پاکستان کے لیے حقارت آمیز لہجہ یوز کرتا ہے, یہ سب کو معلوم ہے. لیکن جو سبرامنیم جے شنکر نے انٹرویو دیا اس میں جو گفتگو پاکستان کے متعلق ہوئی ہے نا, وہ 1 سال میں پاکستان کہاں تھا, انڈیا کی کیا سٹیٹمنٹس آ رہی تھیں اور اب کیا آئی ہے. ایک کمپیریزن ذرا دیکھیے گا, وہ میں علیحدہ سے کروں گا ویڈیو, وہ ذرا دیکھیے گا اور پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس 1 سال میں پاکستان کے ساتھ ہوا کیا ہے. صحیح. چلیں, آپ کے تجزیے کا بہت شکریہ, اور اپنے کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.